السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی جہاں پر بھی رہیں خوش رہیں۔ اللہ پاک آپ کی پریشانی کو دور کرے اور تمام نیک دعاؤں کو قبول کرے، آمین ثم آمین۔ جو بھائی بہن میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں وہ پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، اور جنہوں نے پہلے سے سبسکرائب کیا ان کا تہہ دل سے بہت بہت شکریہ۔ آج کی جو میری مل کر اسٹوری ہے وہ بہت پیاری اور محبت سے بھری ہے۔ کیسے نمازوں کو قضا کر دینے والی لڑکی کو ایک شخص نے تہجد کا پابند بنا دیا۔ لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ضرور کہوں گی کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی دعا یا کوئی میڈیکل اسٹوری ہے تو ہمیں ضرور شیئر کریں۔ تو چلیے ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میں آپ کا چینل روز دیکھتی ہوں، مجھے آپ کی ہر ایک ویڈیو بہت اچھی لگتی ہے۔ میں اپنی پیاری سی میڈیکل اسٹوری بھیج رہی ہوں، امید کرتی ہوں کہ اس کو آپ اپنے چینل پر ضرور لے کے آئیں گی۔ میں بہت آزاد اور ماڈرن خیال کی لڑکی تھی، ایسا کہیے کہ میں اللہ سے بہت دور، مجھے تو صحیح سے کلمے اور سورہ بھی یاد نہیں تھے۔ جو بچپن میں پڑھی تھی وہ سب بھول گئی تھی۔ ممی پاپا نے بھی کبھی اس بات کے لیے مجھے نہیں سمجھایا تھا کیونکہ ان کے پاس ٹائم نہیں تھا یہ سب سمجھانے کا، کیونکہ وہ دونوں لوگ جاب کرتے تھے۔ میری دادی تھی، وہ نماز کی بہت پابند تھی۔ وہ ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ دیکھنا ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہاری کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوگی۔ میں دادی سے غصہ ہو جاتی اور وہاں سے ہٹ جاتی کیونکہ میرے اندر نماز کا بالکل بھی شوق نہیں تھا۔ جب ہر عیش و آرام میرے سامنے تھا تو مجھے کیا مانگنا، یہی سوچا کرتی تھی، پر شاید میری سوچ اللہ کو بالکل پسند نہیں آ رہی تھی، تبھی تو وہ میرا امتحان لینا چاہتا تھا۔ میں کالج میں پڑھتی تھی، میرے بہت سے لڑکے لڑکیاں دوست تھے، میرے پاس دوستوں کی بھی کمی نہیں تھی، میں ہر طریقے سے بھری ہوئی تھی۔ لیکن وقت کا پاسا پلٹا، مجھے ایک لڑکے سے محبت ہو گئی جو بہت ہی عام سا لڑکا تھا، لیکن اس کے اندر ایک کشش تھی کہ بندہ اس سے بات کرنے کو مجبور ہو جاتا تھا۔ میں بھی اس سے بات کرتی، میری بھی اس سے دوستی تھی، پر پتہ نہیں کب یہ دوستی محبت میں بدل گئی، پر وہ اس بات سے بالکل بھی انجان تھا۔ ایسا کہیے کہ یہ ایک طرفہ والا عشق تھا۔ میں اس بات کو کسی سے بھی شیئر نہیں کر پا رہی تھی، میں اندر ہی اندر بالکل پریشان سی رہنے لگی۔ پھر میں نے اپنی ساری بات دادی کو بتائی، کیونکہ دادی سے میں اپنی ہر بات کو شیئر کرتی سوائے نماز کو چھوڑ کے۔ دادی نے کہا کہ تم پہلے اس سے بات کرو کہ اس کو کیسی لڑکی پسند ہے، کیونکہ اس کی فیملی بہت صاف اور سیدھی تھی۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ پھر میں اس سے بات کرنا شروع کر دی۔ جب میں نے اس سے اس کی پسند پوچھی تو وہ بتانے لگا کہ اس کو گھریلو لڑکی، نماز کی پابند، جس کی صبح نماز سے شروع ہوتی ہو، جو میرے گھر والوں کے ساتھ ساتھ مجھے بھی خوش رکھے، وہ بتا رہا تھا اور میں بس نیچے گردن کیے سن رہی تھی اور یہی سوچ رہی تھی کہ میرے اندر اس کی سوچ والا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تب اس کی آواز آئی کہ تم یہ سب کیوں پوچھ رہی ہو؟ میں نے کہا بس ایسے ہی۔ پھر میں دادی کو ساری بات بتا دی، پر مجھے ہر حال میں شادی وہیں کرنی تھی، اس کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ پھر میں نے اپنی ساری بات اپنی کلوز دوست کو بتائی، وہ بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ تم پریشان نہ ہو، اس بات کو میں آگے بڑھاتی ہوں۔ پتہ نہیں وہ دونوں میں کیا باتیں ہوئی، میری دوست بات کو کیسے ہینڈل کی میں نہیں جانتی۔ ایک رات وہی لڑکے کا فون آتا ہے اور وہ بالکل صاف بات کرتا ہے کہ کیا تم واقعی مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ میں پہلے تو چپ رہی، پھر بولی ہاں میں تم کو پسند کرتی ہوں۔ تب وہ بولا تمہیں پتہ ہے نا کہ مجھے کیسی لڑکی سے شادی کرنی ہے، کیا تم ویسی بن پاؤ گی؟ میں نے ترنت کہا ہاں میں بالکل تمہاری پسند میں ڈھل جاؤں گی، مجھے کچھ دن کا ٹائم دو۔ وہ بولا جتنا چاہے دن لے لو لیکن اپنی بات سے بالکل بھی مکرنا نہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے پھر دادی کو ساری بات بتائی۔ دادی میری شکل دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ سوچ لو، کیا تم یہ کر پاؤ گی؟ میں بولی دادی آپ میرا ساتھ دو۔ پھر میری اگلی صبح فجر کے وقت ہوئی۔ دادی بھی دیکھ کر ہنسنے لگی، کیونکہ جو لڑکی 10 بجے سے پہلے نہیں اٹھتی تھی وہ فجر پڑھنے اٹھنے لگی۔ میں دادی سے پوچھ کے نماز پڑھی اور مجھے بہت کچھ تو یاد نہیں تھا، پر جو بھی یاد تھا وہ سورہ میں دوبارہ سے پڑھنے لگی۔ میں نے کہا دادی مجھے عربی پھر سے پڑھنا ہے۔ پھر دادی محلے کی ایک عورت کو بلوائیں جو کہ محلے کے بچوں کو دینی تعلیم دیتی تھی۔ انہوں نے مجھے پھر سے پڑھانا شروع کیا، نماز کا طریقہ، غسل کا طریقہ، سب ساتھ بتانے لگی۔ کچھ ہی مہینوں میں میں بہت کچھ جان گئی۔ میں 5 وقت کی نماز پڑھنے لگی، میری کوئی نماز قضا نہیں ہوتی، میں اپنی ہر ایک روٹین اس سے شیئر کرتی، وہ بہت خوش ہوتا۔ ایک دن نماز کی ٹاپک پر بات ہو رہی تھی، پھر تہجد کی نماز کا ٹاپک آ گیا۔ میں بولی کہ مجھے بھی تہجد پڑھنا ہے، اور میں نے اتنا کہہ کے فون رکھ دیا اور سونے کا انتظام کرنے لگی۔ پھر میں نے یوٹیوب
پر تہجد کے بارے میں سرچ کیا، اور جب میں اس کی فضیلت جانی تو میری آنکھوں سے آنسو آنے لگے، اور میں سوچنے لگی کہ میں نے اپنی کتنی راتیں برباد کر دی، کتنی نمازیں قضا کر دی۔ میں تہجد کا الارم لگا کر سو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ تہجد کا ٹائم ہو چکا تھا۔ میں تہجد پڑھنے لگی۔ میں اللہ پاک سے معافی مانگی اور بولی کہ تو بڑا رحم والا ہے، میرے اوپر بھی رحم کر دے۔ میں نے نہ جانے کتنی راتیں اور کتنے دن برباد کیے۔ اللہ بے شک تو معاف کرنے والا، تو مجھے بھی معاف کر دے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب اللہ آپ کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو وہ کسی نہ کسی بہانے لے کر آ ہی جاتا ہے۔ جو لڑکی نماز نہیں پڑھتی تھی، نہ جانے اس کی کتنی نمازیں قضا تھی، وہ لڑکی آج تہجد گزار بن گئی تھی۔ میں نے اپنی ساری قضا نماز کو مکمل کیا۔ آج میں بہت خوش ہوں کہ میرے اللہ نے مجھے ایک انجان لڑکے کے ذریعے مجھے یہ مقام دیا۔ وہ لڑکا مجھے تہجد گزار بنا دیا۔ جب اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو وہ کسی نہ کسی بہانے آپ کو ہدایت دیتا ہے۔ میں روزانہ 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھتی ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ یہ ایک واقعی مثال کی بات ہے کہ اللہ کب کس کو تہجد کے لیے چننے کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے۔ تو چلیے ویڈیو کو میں اینڈ کرتی ہوں۔ اگر ویڈیو میری پسند آئے تو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔